وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محترم، آپ جو ہے وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق پوچھتے ہیں کیا وہ توحید پر تھا؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلمہ امام ہیں اہل سنت والجماعت کے، اور امام وہ نہیں ہوتا جس کا عقیدہ بد عقیدہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت کے ائمہ کا نام ادب و احترام سے لیں اور ان کے متعلق اچھا حسن ظن رکھیں۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت کے امام ہیں، اور اہل سنت حق پر ہے تو اس کا امام بھی حق پر ہی ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ محترم بھائی، امام ابو حنیفہ کے وقت میں یوں جلد بند بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ نہیں تھی۔ احادیث کے لیے کافی کچھ تگ و دو کرنا پڑتی۔ اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ میں نے ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، کانوں سے سنتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مصلی پر امامت کرنے والے عبد الرحمن السدیس کو سنا۔ وہ امام ابو حنیفہ کا قول بیان کرتے ہیں، اذا جاء الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، حدیث رسول میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ تو میرے پیارے بھائی، جس کے پاس نبی کی جو حدیث نہیں پہنچی وہ عمل نہیں کر رہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ تو آج سے ہزار سال پہلے کی بات، آج کے اس دور میں بھی میرے پاس ایک چیز کے تعلق سے حدیث نہیں ہے، میں عمل نہیں کرتا ہوں، گنہگار نہیں ہوں۔ جب حدیث آپ مجھے پہنچا دیں اور پھر بھی آئیں بائیں شائع کروں، پھر میں گنہگار بنوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا کوئی اور ہو، جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا، ان کی نمازیں بالکل درست، کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، جب نہیں پہنچی تو وہ نہیں کرتے تھے، جب حدیث پہنچ گئی اب اگر کوئی نہ کرے تو وہ ایک علیحدہ بات۔ جہاں تک آپ کا سوال کہ آپ نے ایک اہل حدیث گروپ میں سوال کیا دیوبندی بریلویوں کی نماز ہو جائے گی کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے، جواب آیا کہ وہ کافر تو نہیں ہے، وہ فلاں تو نہیں ہے۔ تو یہ مشکل دور ہے آج کا، اور پہلے کے بھی دور مشکل تھے، وہ بھی کوئی ہیپی دور نہیں تھے۔ یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے کہ بندہ علم کو جانے بھی اور اس علم کے مطابق بات بھی کر سکے۔ تو اپنے اپنے وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے، یوں بات کو گول پھیر کر جلیبی بنا دینا یہ آج لوگوں کی عادت ہے۔ کلیئر اور ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو یہاں بتا دوں، اگر مجھے ابھی فوری طور پر یہ نظر آ جائے، نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، بعض کو اپنی نماز کا ثواب 50% ملتا ہے اور بعض کو اس سے زیادہ اور اس سے کم۔ تو جہاں تک ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا، پیارے بھائی، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نماز حنفی یا نماز جعفری کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے کون سی نماز قبول کرنی ہے؟ وہ نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو پڑھائی، اور سجدہ کرنے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمین پر اتر آتے۔ یہ سارا کام آپ نے کیوں کیا؟ نماز کی اہمیت کے پیش نظر۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو پیارے بھائی دیوبندی اور بریلوی، آپ نے سوال کیا رفع الیدین بغیر نماز ہوگی؟ محترم بھائی، یہاں ایک رفع الیدین کا پرابلم ہوتا تو علیحدہ بات تھی، اور وہ بھی یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، چاہے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، میں اہل حدیث ہوں،
آپ مجھے کوئی حدیث دیں اور میں کہوں کہ نہیں میں نے ساجد میر کو فالو کرنا ہے، آپ مجھے حدیث دکھائیں اور کہیں کہ یہ حدیث دیکھو، میں کہوں ہاں میں نہیں مانتا، میں نے حافظ سعید کو فالو کرنا ہے۔ یہاں جس مسئلے میں آپ حدیث دکھا رہے ہیں، میں حدیث چھوڑ کر ساجد میر کو یا سعید کو فالو کروں، وہ عمل تو میرا مردود ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول کو رد کرنے پر میں الٹا عذاب کا مستحق بنوں گا۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان دیوبندیوں بریلویوں کی نماز کے اندر کوئی ایک خرابی ہے، کوئی صرف رفع الیدین کا ڈیفیکٹ ہے، یہاں تو پوری نماز کا ہی ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ اور جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی، کون سی نماز جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہاں نہ رفع الیدین ہے، نہ جناب جو ہے وہ نماز کی صفوں کا اہتمام ہے، نہ رکوع اور سجود کا خیال ہے، اور نہ ہی قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملانے کا خیال ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ دیوبندی بریلوی کی نماز ہوتی ہے، پھر سنیے اہل حدیث کی نماز نہیں ہوتی۔ دو میں سے ایک ہوگا، یا تتر ہوگا یا بٹیر ہوگا، یا کبوتر ہوگا یا کوا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو نماز میں کندھے سے کندھا بھی نہ ملائے اور اسی طرح رکوع اور سجدے کا خیال بھی نہ کرے۔ ایک ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتا، حنفی رفع الیدین نہیں کرتا، رفع الیدین کرنے والوں کو کہے یہ مکھیاں اڑا رہا ہے، رفع الیدین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہے کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہلا رہا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کو کہے کہ عورت کی طرح یہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، نماز میں قدم سے قدم ملانے پر کہے کہ اس نے ٹانگے اور چڈے اپنے چوڑے کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کو بدنام کرنا۔ یہ نماز ہوگی؟ آسمان نیچے لے آئے زمین اوپر لے جائے، نہیں ہوگی۔ اور یہاں میرے شہر میں فیس ٹو فیس ایک دیوبندی نے مجھ سے پوچھا اہل حدیث اور دیوبندی نماز میں کیا فرق؟ میں نے کہا جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں فرق ہے، گیپ ہے، اتنا فرق۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا دلیل تھوڑی سی سن لو، جس پر پھر آگے چل کر باقاعدہ ایک مناظرہ ہوا ہماری طرف سے، مفتی عامر کلیم صاحب اور صادق کوہاٹی صاحب تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے وہ مناظرہ چلا، صبح کی نماز کے 1 گھنٹے بعد تک وہ جاری رہا۔ میں نے جب اسے دلیل دی اہل حدیث نماز میں سلام نماز کے اندر پھیرنا ضروری ہے، اہل حدیث نماز میں اللہ اکبر کر کے آپ نماز شروع کریں گے اور نماز کا اینڈ ہوگا، اختتام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا اور ہماری؟ میں نے کہا تمہاری قدوری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ عبدہ و رسولہ جتنی مقدار پوری کر لے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے اور اس کے بعد جان بوجھ کر حدث کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور حدث کیا ہے؟ حدث کہتے ہیں بے وضو ہونے کو، یعنی پڑ مارے یا پھوسی مارے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہاں سے پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ جناب ہماری قدوری میں یہ کہاں لکھا؟ جب قدوری سے دکھایا، پوری رات یہ دیوبندی اور دیوبندیوں میں بھی جس کو اعلیٰ کوالٹی سمجھا جاتا ہے اشاعت التوحید و سنہ، جو میں خود پہلے تھا، پوری رات دیوبندی اشاعت التوحید کا مناظرہ کرنے والا قدوری کو ڈیفینڈ کرتا رہا، اور جو خود دیوبندیوں کی طرف سے ان کا وکیل تھا، رات 1:30 بجے اس نے لکھ کر دیا کہ دیوبندیوں نے 3 احادیث پیش کی ہیں، جن میں سے 2 کو اہل حدیث رات کے 1:30 پونے 2 تک انتہائی مردود ضعیف روایات ثابت کر چکے ہیں۔ یہ پورا مناظرہ مجھ سے آڈیو کیسٹ میں صادق کوہاٹی صاحب لے گئے تھے، ان کے پاس اگر شاید کسی کو مل جائے یا کسی کے پاس صادق کوہاٹی کا نمبر ہو تو میری بات کی تصدیق کے لیے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ حافظ اقبال فرام ڈی اے خان یہ کہہ رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟
تو محترم بھائی، جن کی نمازوں کا یہ حال ہو، اور اگر کسی کو یہ جیسے کتے کو اور گدھے کو ذبح کرنے کی بات ہوئی، کوئی اگر نماز میں کتے کا بچہ اٹھا لے اس کی نماز جائز ہے، یہ نماز ہو رہی ہے کہ یہ تماشا کیا جا رہا ہے؟ فویل للمصلین، چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ وہی نمازیں ہیں جو یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک خرابی، نماز عصر، آج اس کا وقت شروع ہو رہا ہے تقریباً 3:30 اور 3:45 کے بیچ میں، اور یہ پڑھی کب جا رہی ہے؟ نماز کی شکل کی بربادی، وقت کی بربادی، جو صحیح نماز پڑھے اس پر تانا بازی، کہاں کو نماز ہوگی؟ ایسے اہل حدیث لوگوں کو پھر چاہیے یہ بھی فتویٰ دے دیا کریں کہ اہل تشیع کی نماز اور ان کا وضو بھی درست ہے، جو نیچے سے وضو کرے وہ بھی ٹھیک، جو اوپر سے کرے وہ بھی ٹھیک، جو ہمیشہ 2 نمازیں جمع کرے وہ بھی ٹھیک، جو سجدوں میں رفع الیدین کرے سلام پھیرنے کی بجائے رفع الیدین کر دے اس کی نماز بھی درست، جو سلام پھیرنے کی بجائے پڑ مارنا اس کو بھی جائز قرار دے یہ بھی درست۔ قدوری والے نے لکھا عبدو و رسولو پڑھا، اب اس کے بعد کیا حدث، تو کیا کہتا ہے؟ جان بوجھ کر حدث کیا، کہا جازت صلاتہ تمت صلاتہ، اس کی نماز مکمل ہے، اس کی نماز جائز ہے۔ محترم بھائی، ہمیں بھی اپنی جان اپنی عزت کی فکر ہے، ہم جو کہتے ہیں تو ہوا میں خیالی پلاؤ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ریٹن میں کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور جائیے، میں حوالہ دے رہا ہوں یہ قدوری کا، دیوبندیوں سے پوچھئے، وہ آپ کو اس کا دفاع کرنے کے لیے غیر ثابت ضعیف احادیث پیش کریں گے اور قدوری کو باقاعدہ ڈیفینڈ کریں گے، دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کوئی بھی شخص، وہ رفع الیدین ہو یا دنیا کا نماز میں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کے سامنے رکھیں ایک حدیث اور ایک امام کا قول، ایک طرف بخاری مسلم رکھ دیں، ایک طرف قدوری ہدایت رکھ دیں، اور وہ کہے کہ میں نے قدوری ماننی ہے، بخاری مسلم کو نہیں ماننا، میں اللہ کو حاضر ناظر اپنی صفات اپنے کمالات کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اللہ کو مستوی علی العرش سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہوں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ میری گفتگو، اگر آپ حافظ عبداللہ بہاولپوری کو پڑھیں الرسائل، انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اہل حدیث دیوبندی بریلوی پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہا گدھا گھوڑے کا امام نہیں بن سکتا، وغیر ذالک۔ اور پھر کوئی ایک چیز خراب ہو تو نماز ہوگی۔ اور یہاں خود اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، میں اسی ایک بات پر لگا رہوں تو شاید دوپہر ہو جائے۔ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں یہ لکھا، لوگ کہیں گے، لوگ پوچھیں گے کہ جناب کہاں دیوبندیوں نے کہا کہ ہم حدیث نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے ہیں؟ مولوی زکریا نے فضائل اعمال میں لکھا، صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، نماز پڑھتا رہا۔ نیچے کیا لکھتا ہے؟ ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بتائیے ایسوں کا عمل قبول ہوگا؟ ایک طرف آمنہ کے بیٹے عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایک طرف آپ 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء کی بات رکھ دیں۔ یہاں کوفے کو تو چھوڑیے، جس نے محمد سے پیٹ کر کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف چہرہ کیا، اس کے لیے بربادی ہے۔ کجا یہ کہ کوفے کو سینہ کرے، مدینے کو پیٹ کرے اور کہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ معبود الحسن دیوبندی بہت بڑے عالم دین تھے، لکھتے ہیں کہ دلیل امام شافعی کی مضبوط ہے، قوی ہے، مگر ہم مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ تو یہ عمل قبول ہو رہا ہے۔ جس پیغمبر کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ کی بات نہ ٹھہر سکے، عیسیٰ روح اللہ کی بات نہ ٹھہر سکے،
جس کے سامنے آدم صفی اللہ کی بات نہ ٹھہر سکے، جس کے سامنے یوسف کا کلام نہ ٹھہر سکے، اس کے سامنے آپ کہیں کہ جناب میں مدینے کو پیٹ کرتا ہوں اور کوفے کو سینہ کرتا ہوں، یہ نماز ہوگی؟ نماز تو کب کی گئی؟ جو عذاب نازل ہو رہا ہے وہ سنیے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں کے۔ کہا کون انکار کرنے والا ہوگا؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمدی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اور ہم نے ایمان اور اسلام کو کیا سمجھ لیا؟ اپنی من مانیاں کرتے رہو اور کہو کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے جھک جانے کا، تسلیم کر دینے کا، ہاتھ اٹھا دینے کا، ہاتھ کھڑے کر دینے کا، دل دماغ سے مطیع اور فرمانبردار ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ زینب زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، زینب زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب اللہ عرش والے نے جبرائیل کو بھیج کر یہ کلام نازل کیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک ہے، سورہ احزاب ہے، پارہ 22 ہے، آیت 36 ہے۔ آیت نازل ہوئی، زینب اور زینب کے بھائیوں نے سر جھکا دیا۔ اب اگر وہ کہتے ہیں ہماری بہن ہے، میں خود مختار ہوں، میری جان ہے، جاؤ میں نہیں مانتی، کیا ایمان باقی رہتا؟ رفع الیدین تو ایک ایٹم ہے، یہاں پورا 6 فٹ کا وجود میرے اختیار میں نہیں۔ میں نہیں چاہتی، وہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ کالے سے موٹے ہونٹوں والے سے غلام سے نکاح کرے۔ عرش والے نے فیصلہ کر دیا نکاح ہوگا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو بے ایمان بن جاؤ یا پھر سر جھکا دو، اور انہوں نے سر جھکانا منظور کر لیا۔ تو یہاں پورا وجود میرے اختیار میں نہیں، میرے یہ 2 بازو میرے اختیار میں ہیں۔ رفع الیدین ایک بندہ کرتا نہیں، کرنے والے کو مکھیاں اڑانے والا کہتا ہے، کرنے والے پر تانے کستا ہے۔ رفع الیدین جو موجود اور ثابت اسے منسوخ کہتا ہے، رفع الیدین پر مذاق ڈالتا ہے، بغلوں میں بت چھپانے والا کہتا ہے، شریر گھوڑوں کی دمیں کہتا ہے، سنت رسول کی اتنی توہین، اور اس کے بعد جواب پوچھا جائے کہ نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔